وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اسلام آباد میں پیشہ ورانہ تربیت کے نئے ایکو سسٹم پر جائزہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیراعظم نے نیو ٹیک کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے تکنیکی اور فنی تربیتی پروگرامز کے نئے اہداف مقرر کرنے اور اپرینٹسشپ قانون پر مؤثر عمل درآمد کی ہدایت دی۔ اجلاس میں نوجوانوں کو بین الاقوامی سرٹیفکیشن کے ساتھ تربیت کی فراہمی اور خلیجی ممالک میں پاکستانی افرادی قوت کی کھپت بڑھانے پر زور دیا گیا۔ وزیراعظم نے نیو ٹیک کے نظام کو مکمل ڈیجیٹلائز کرنے، بائیو میٹرک حاضری نافذ کرنے اور ناقص کارکردگی دکھانے والے اداروں کے خلاف کارروائی کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر نے اپنے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ اجلاس میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت جام اکرام اللہ دھریجو، معاون خصوصی برائے سرمایہ کاری سید قاسم نوید اور دیگر اعلیٰ حکام بھی موجود تھے۔ ملاقات میں چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کی ترقی پر تفصیلی بات چیت ہوئی، جبکہ مراد علی شاہ نے وفد کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وفاق اور صوبہ مل کر کام کریں تو چھوٹی صنعتیں ترقی کریں گی۔ ہارون اختر نے کہا کہ وزیراعظم ملک بھر میں چھوٹی صنعتوں کی ترقی کے لیے خصوصی اقدامات کر رہے ہیں اور وفاقی اور صوبے کی مشترکہ اقدامات معیشت کو مضبوط بنائیں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو وینزویلا کا صدر اور اپنے وزیر خارجہ مارکو روبیو کو کیوبا کا صدر بنانے کا اشارہ دے دیا۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ کے جواب میں کہا کہ یہ آئیڈیا انہیں پسند آیا، تاہم یہ واضح نہیں کہ یہ مذاق تھا یا واقعی ارادہ رکھتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کیوبا کو دھمکی دی ہے کہ اب وینزویلا سے تیل کی فراہمی بند ہوگی اور امریکہ کے ساتھ معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ وینزویلا کے تیل اور مالی امداد کی وجہ سے کیوبا کا معاشی نظام چل رہا تھا، مگر اب یہ سپورٹ ختم ہو گئی ہے۔ بنگلہ دیش کے مشیر کھیل ڈاکٹر آصف نذرل نے کہا ہے کہ کرکٹ پر کسی ایک کی اجاداری نہیں ہونی چاہیے۔ آئی سی سی کی سیکیورٹی ٹیم نے بی سی بی کو خط لکھا ہے جس میں بھارت میں بنگلہ دیشی ٹیم اور فینس کے سیکیورٹی خدشات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ڈاکٹر نذرل نے کہا کہ مستفیض الرحمان کی شمولیت سے سیکیورٹی رسک بڑھ سکتا ہے اور بھارت میں کھیلنے کے حالات سازگار نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کرکٹ کے مستقبل کا فیصلہ صرف مارکیٹ مینجمنٹ یا بھارت کے کہنے پر نہیں ہونا چاہیے اور ضرورت پڑنے پر سری لنکا میں کھیلنے کا موقع لینا ہوگا۔ بی سی بی کے مطابق آئی سی سی کا خط صرف انٹر ڈپارٹمنٹل نوٹ ہے جو ورلڈ کپ کے سیکیورٹی جائزے سے متعلق ہے اور میچ منتقلی کی درخواست کا جواب نہیں۔ پنجاب کی صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے ایک پریس کانفرنس کے دوران پی ٹی آئی کی قیادت اور ان کی سیاسی حکمت عملی پر سخت تنقید کی ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف نے 8 فروری کو ملک میں نئے فسادات کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سیاست کا محور صرف لوگوں کو اکسانا اور دہشت گردی ہے، جس سے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان حملے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ فرانزک رپورٹ میں ملزمان کے چہروں اور آوازوں کی تصدیق ہو چکی ہے، لیکن جرم نہ ماننا اس جماعت کی پرانی عادت ہے۔ عظمیٰ بخاری نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ کراچی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہ وہاں سیر پر تھے اور انہیں میڈیا کے ساتھ بدتمیزی کی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 9 مئی کے فسادی آج سزائیں کاٹ رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ سیاست کو بدنام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے دورہ کراچی کے موقع پر سندھ حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کراچی میں پی ٹی آئی کے نائب صدر فہیم خان کی رہائش گاہ پر دورہ کیا اور میڈیا سے گفتگو کی۔ اس موقع پر انہوں نے سندھ حکومت پر سیاسی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ سندھ حکومت نے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا ہے۔ انہوں نے کراچی کے دورے کو تنظیمی طور پر کامیاب قرار دیتے ہوئے کہا کہ تحریک انصاف نے بہترین پروگرام ترتیب دیے تھے۔ سہیل آفریدی نے سندھ کے عوام کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ انہیں یہاں کھلے دل سے خوش آمدید کہا گیا۔ انہوں نے کراچی کے صحافیوں کے سوالات کو بھی سراہا اور کہا کہ سندھ کی دھرتی پر میڈیا نے تعمیری گفتگو کی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع ٹانک میں دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ پیش آیا جہاں پولیس کی بختر بند گاڑی کو نشانہ بنایا گیا۔ ٹانک میں گومل بازار روڈ پر پولیس کی ایک بختر بند گاڑی کے قریب زوردار ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں ایڈیشنل ایس ایچ او سمیت 6 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ پولیس ذرائع کے مطابق بختر بند گاڑی تھانہ گومل سے ٹانک شہر کی طرف آ رہی تھی کہ اسے نشانہ بنایا گیا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ جاں بحق ہونے والوں میں تھانہ گومل کے ایڈیشنل ایس ایچ او اسحاق خان بھی شامل ہیں۔ واقعے میں ایک راہگیر بھی جاں بحق ہونے کی اطلاع ملی ہے۔ فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔
صدر مملکت آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں مقامی حکومتوں کے ڈھانچے میں بڑی تبدیلیوں کے لیے اسلام آباد مقامی حکومت آرڈیننس جاری کر دیا ہے، جس کے تحت شہر کے بلدیاتی نظام کو مکمل طور پر از سر نو ترتیب دیا گیا ہے۔ نئے آرڈیننس کے مطابق اسلام آباد سے میٹروپولیٹن کارپوریشن کا خاتمہ کر کے اسے قومی اسمبلی کے حلقوں کی مناسبت سے 3 ٹاؤن کارپوریشنز میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہر ٹاؤن کارپوریشن کا سربراہ ایک میئر اور 2 ڈیپٹی میئرز ہوں گے، جن کا انتخاب شو آف ہینڈز کے ذریعے کیا جائے گا۔ یونین کونسل کی سطح پر 9 جنرل ممبران براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوں گے، جو بعد میں مخصوص نشستوں اور چیئرمین اور وائس چیئرمین کا انتخاب کریں گے۔ آرڈیننس کے تحت الیکشن شیڈول کے اعلان کے بعد حدود میں ترمیم نہیں کی جا سکے گی۔ مزید برآں مقامی حکومتوں کو ٹیکس اور فیسیں لگانے کا اختیار ہوگا، تاہم کسی بھی نئے ٹیکس کی منظوری قومی اسمبلی سے لینا لازمی ہوگی۔ جہاں مقامی حکومت فعال نہیں ہوگی، وہاں حکومت ایڈمنسٹریٹر تعینات کرے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ملک میں حالیہ صورتحال اور عالمی دباؤ کے حوالے سے اہم بیان جاری کر دیا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کیا کہ ان کا ملک جنگ اور مذاکرات دونوں آپریشنز کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ انہوں نے حالیہ مظاہروں کے حوالے سے بتایا کہ پرامن احتجاج کو دہشت گردوں نے جان بوجھ کر تشدد کی طرف دھکیلا تاکہ سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران شرپسندوں نے 350 مساجد کو آگ لگائی۔ عباس اراغچی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان کی مداخلت کے بیانات کے بعد احتجاج مزید خون ریز ہوا تاکہ بیرونی مداخلت کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مظاہرین کے مطالبات جائز تھے اور حکومت انہیں سن رہی تھی، جبکہ ایرانی فورسز نے اشتعال انگیزی کے باوجود زیادہ سے زیادہ تحمل کا مظاہرہ کیا۔ ان کے مطابق اب ملک بھر میں صورتحال مکمل طور پر قابو میں ہے۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات اور ایران میں جاری حالیہ صورتحال پر سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ تاریخ کے جابر حکمرانوں جیسے فرعون، نمرود اور رضا شاہ کا جو انجام ہوا، وہی انجام ٹرمپ کا بھی ہوگا۔ انہوں نے صدر ٹرمپ کے رویے کو غرور قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقتدار کے عروج پر موجود شخص کو ماضی کے طاقتور حکمرانوں کے عبرتناک انجام سے سبق سیکھنا چاہیے۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح الفاظ میں امریکہ اور اسرائیل کو ملک میں حالیہ فسادات اور تخریب کاری کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے کہا کہ وہ کسی بھی غیر ملکی طاقت کو قوم میں انتشار کے بیج بونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس تناؤ کے باوجود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران مذاکرات کا خواہش مند ہے اور اس سلسلے میں ملاقات کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ تاہم انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کے پاس ایران کے خلاف بہت طاقتور آپشنز موجود ہیں۔